القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیع بشرط فاسد است۔ کہہ رہے ہیں کہ بیع شرط فاسد کے ساتھ فاسد ہے، و شرط فاسد است کے مقتضائے عقد نباشد، اور شرط فاسد یہ ہے کہ وہ شرط عقد کے مقتضا نہ ہو، مقتضا عقد کے خلاف ہو۔ ودرع منفعت باشد، بائع را یا مشتری را یا مبیع کے مستحق نفع باشد، اور اس شرط کے اندر بائع کا نفع ہو یا مشتری کا نفع ہو یا مبیع کا نفع ہو، بشرطے کہ وہ نفع کا مستحق ہو، یعنی اس شرط سے مبیع نفع اٹھا سکتا ہو۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری کسی عقد کو منعقد کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرط لگاتے ہیں، اور وہ شرط ایسی ہے جس کا عقد تقاضا نہ کرے، یعنی اگر اس شرط کا ذکر نہ کیا جاتا تو اس کا معاملے کی صحت اور عدم صحت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ایک شرط تو یہ ہے، تو شرط فاسد کی تعریف سمجھ لیجیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرط فاسد یہ ہے کہ اگر اس شرط کا ذکر نہ کیا جاتا تو معاملہ کی صحت اور عدم صحت سے کوئی اس شرط کا تعلق نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں بیچنے والا کا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر بائع کہے کہ میں یہ چیز اس قیمت پر دوں گا بشرطے کہ تم مجھے کوئی چیز تحفے میں دو، یا مشتری کہے کہ میں یہ چیز اس قیمت میں خریدوں گا بشرطے کہ تم فلاں چیز مجھے ہدیہ میں دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مشتری کا فائدہ ہے، اس شرط میں مشتری کا فائدہ ہے۔ یا جو چیز فروخت ہو رہی ہے جس کو مبیع کہا جاتا ہے، اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہو اور وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہو۔ مثلا یہ شرط ہو کہ اس غلام سے خدمت نہ لی جائے گی، یہ میں غلام کو 1000 میں فروخت کر رہا ہوں، بائع کہے اور کہے کہ اس غلام سے تم خدمت نہ لینا، تو اس میں مبیع کا فائدہ ہے۔ تو اگر اس طرح کی شرط لگائی جائے تو وہ شرط فاسد ہے اور اس سے عقد یعنی بیع منعقد نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ شرط کردن ملک مشتری مقتضی عقد است۔ اب یہاں سے اوپر ہم نے شرط فاسد کی تعریف کی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ اگر شرط فاسد میں یعنی کسی عقد میں شرط فاسد لگایا جائے تو وہ شرط فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں سے کچھ شکلیں بتا رہے ہیں کہ جس میں بظاہر شرط فاسد کی طرح لگ رہی ہے لیکن شرط فاسد نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر بائع اور مشتری نے کوئی معاملہ کیا اور مشتری نے شرط لگائی کہ یہ چیز جو ہے مبیع اس کو میری ملکیت میں دینی پڑے گی، تو یہ شرط فاسد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقد اس کا تقاضا کرتا ہے۔ بائع نے جب بیچا، مشتری نے خریدا، تو مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ شرط کردن ملک مشتری مقتضی عقد است پس فاسد نیست۔ شرط لگانا کہ یہ شے مشتری کی ملکیت میں ہو جائے، یہ عقد اس کا تقاضا کرتا ہے، لہذا فاسد نہیں ہے۔ وہ شرط کہ مشتری جامہ را نہ فروشد، اور یہ شرط لگانا کہ مشتری اس کپڑے کو نہ فروخت کرے گا، اس کپڑے کو فروخت نہیں کرے گا، اگرچہ مقتضی عقد نیست، اگرچہ مقتضی عقد نہیں ہے، لیکن منفعت کثیر نیست، لیکن اس شرط میں کسی کا نفع نہیں ہے، پس فاسد نیست، لہذا یہ بھی شرط فاسد نہیں ہے۔ تو اگرچہ معاملہ کی صحت اور عدم صحت سے اس شرط کا تعلق نہیں ہے کہ مشتری میں جو کپڑا بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ جو خریدار ہے مشتری ہے وہ اس کپڑے کو آگے نہیں بیچے گا، لیکن اس میں کسی کا نفع نہیں ہے، بائع مشتری دونوں کا نفع نہیں ہے، لہذا یہ بھی شرط فاسد نہیں ہے۔
وشرط آنکھیں مشتری این اسورا فروا کنند، اور یہ شرط لگانا کہ مشتری اس گھوڑے کو فروا کرے گا، دری منفعت مبی است، اس میں مبی کی منفعت ہے، لیکن مبی انسان نہیں ہے کہ مستحق نفع باشد، کہ وہ نفع کا مستحق ہو، بس فاسد نیست، لہذا اس شرط بھی شرط فاسد نہیں ہے۔ تو شرط فاسد کی جو تعریف کی گئی تھی اس میں اس کے دو حصے تھے، دو جز تھے۔ پہلا جز تھا کہ اس شرط کا عقد تقاضا نہ کرے، اور دوسرا جز تھا کہ اس شرط کے اندر بائع کی منفعت ہو، یا مشتری کی منفعت ہو، یا مبی کی منفعت ہو، بشرطے کہ مبی منفعت کا نفع کا مستحق ہو۔ تو اس شکل یہاں جو بیان کی ہے کہ بائع نے اپنا گھوڑا فروخت کیا مشتری کو، اور شرط لگائی کہ میں اس شرط پہ فروخت کرتا ہوں کہ مشتری اس گھوڑے کو کھلا کر موٹا تازہ کر دے گا۔ تو اس شرط کے اندر اگرچہ مبی جو کہ گھوڑا ہے اس کا نفع ہے، لیکن یہ شرط فاسد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شرط فاسد کی تعریف کا دوسرا جز تھا مفقود ہے، مبی یہ نفع کا مستحق نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ چنی شرائط لغو است، کہہ رہے کہ اس طرح کی شرطیں لغو ہے، بیکار ہے، وہ صحیح، اور ان تمام شکلوں کے اندر بیع درست ہے، لہذا یہ شرط فاسد نہیں ہے، اور اس جیسی شرط کے ساتھ اگر عقد کیا جائے تو یہ شرطیں لغو ہو جائیں گی اور عقد منعقد ہو جائے گا۔ وشرط آئی کہ بائع یک ماہ در خانہ مبیع سکونت کنند دری نفع بائع است۔ اب آگے چند شکلیں بتا رہے ہیں جو شرط فاسد ہے، کہہ رہے اور یہ شرط لگانا کہ بائع یک ماہ در خانہ مبیع سکونت کنند، کہ بائع ایک مہینے تک اپنے بیچے ہوئے گھر کے اندر رہائش اختیار کرے گا، دری نفع بائع است، کہہ رہے اس میں بائع کا نفع ہے۔ بائع نے گھر فروخت کیا اور کہا کہ میں اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ مشتری مجھے ایک مہینے تک اس گھر میں رہائش کی اجازت دے، تو اس میں بائع کا نفع ہے۔ کہہ رہے دری نفع بائع است، کہہ رہے اس میں بائع کا نفع ہے، پس شرط فاسد است، لہذا اس شرط فاسد ہے۔ اسی طرح ایک شکل یہ ہے، وہ آنکے بائع ای پارچہ را جامہ دوختہ دہد، اور آدمی نے اپنا کپڑا فروخت کیا، بغیر سلائے ہوئے کپڑا فروخت کیا، اس شرط پر کہ ای پارچہ را جامہ دوختہ دہد، کہ مشتری اس کپڑے کا، اس بغیر سلے ہوئے کپڑے کا یعنی کرتا سل لے گا، درآ نفع مشتری است، اس میں مشتری کا نفع ہے۔ تو مشتری کی طرف شرط لگائی گئی کہ میں کپڑا خرید رہا ہوں، اس شرط پر کہ بائع مجھے اس بغیر سلے ہوئے کپڑے کا کرتا سل کر دے گا، تو اس میں نفع کا مشتری ہے۔ نیز فاسدت کرے کہ یہ بھی شرط فاسد ہے۔ وشرط آکے عبد مبیع را مشتری آزاد کنند، کہہ رہے اور اس شرط پر فروخت کرنا کہ جس غلام کو فروخت کیا جا رہا ہے مشتری اس کو آزاد کر دے، دری نفع مبیع است، اس میں مبیع کا نفع ہے، نیز فاسد است، یہ بھی شرط فاسد ہے۔ تو بائع نے اپنا غلام فروخت کیا اور فروخت کرتے ہوئے شرط لگائی کہ مشتری اس غلام کو آزاد کر دے گا، تو اس میں بائع کا بھی نفع نہیں ہے، مشتری کا نفع بھی نہیں ہے، لیکن جو مبیع ہے اس کا نفع ہے، اور مبیع مستحق نفع ہے، لہذا اس شرط بھی شرط فاسد ہے۔ نیز فاسد ہے، بھی شرط فاسد ہے۔ کہہ رہے ازی چنی شروط بیع فاسد شود، کہہ رہے اس جیسی شرطوں سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ زیادہ تفصیل مسائل بیع باطل و فاسد در کتب فقہ است، کہہ رہے کہ یہاں ہم نے جو ہے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ مسائل بیان نہیں کیے،
اب اگر آپ کو بے باطل اور بے فاسد کے تعلق سے تفصیلی مسائل کی ضرورت ہے تو فقہ کی جو مطول کتابیں ہیں جیسے ہدایہ ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں بڑی بڑی، تو ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ زیادہ تفصیل مسائل بے باطل و فاسد، بے باطل اور بے فاسد کی تفصیلی مسائل کا زیادہ علم در کتب فقہ کی دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ عظیم و اجتناب واجب است، اور اس طرح کے بے سے یعنی بے باطل اور بے فاسد سے اجتناب واجب ہے۔